اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے یہ کہا آپ ایک ایسی اور مخلوق بنانا چاہتے ہیں جس کو آپ اختیار دیں گے تو یہ زمین پر فساد مچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا تو شیطان بھی وہاں موجود تھا اور وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا۔ لاکھوں فرشتے ہوں گے اس ٹائم پر، سارے فوراً سے پہلے سجدے میں گر گئے، سجدہ ایک نے نہیں کیا۔ یہ زندگی، یہ دنیا جب شروع ہوئی، اس کی شروعات میں ایک استاد تھا اور دو شاگرد تھے۔ استاد ایک عظیم استاد تھا اور شاگرد، ان میں ایک شاگرد عاجز اور دوسرا شاگرد باغی۔ ایک شاگرد رحم دل اور دوسرا شاگرد بے رحم۔ ایک شاگرد متکبر اور دوسرا شاگرد تکبر نہ کرنے والا۔ ایک شاگرد سوال اٹھانے والا اور دوسری طرف دوسرا شاگرد اللہ کے سامنے سر جھکانے والا۔ ان میں سے ایک ابلیس تھا اور ایک حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو یہ دنیا، یہ زندگی اس دن شروع ہو گئی تھی اور تب سے یہ معاملہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو اگر ہم صحیح سے سمجھ لیں تو یہی واقعہ ہماری زندگی کو نکھار سکتا ہے۔ اس سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جو جنات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہیں۔ آپ سب کو ہی پتہ ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنائے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بنائے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی بنایا۔ یہ سب مخلوق کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو جنات ہوتے ہیں اور جو انسان ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزیں کامن ہیں۔ مثال کے طور پر جو جنات ہوتے ہیں ان میں اچھے بھی ہوں گے اور ان میں برے بھی ہوں گے۔ اسی طریقے سے انسان بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جو جنات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ اختیار کس چیز کا؟ کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اختیار سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ابھی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ اپنے اختیار سے بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کا دل چاہے گا آپ اٹھ کر چلے جاؤ گے، آپ کو بھوک لگے گی آپ کھانا کھا لو گے، پیاس لگے گی آپ پانی پی لو گے، نیند آئے گی سو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ کے پاس اس چیز کا اختیار ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، فرشتوں کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ فرشتے خواہشات کے غلام نہیں ہوتے، فرشتوں کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو نیند نہیں آتی، فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی، فرشتے پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن یہ سب چیزیں کس میں ہیں؟ انسان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ایک مخلوق بنا چکے تھے جو تھے جنات۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے ایک ایسی مخلوق رہی ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے تو جنات نے فساد مچایا۔ اسی وجہ سے ان میں ایک ایسا جن تھا جس کا نام تھا ابلیس، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کر لیا، اور وہ ایک ایسا جن تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ جیسے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں کچھ بہت نیک انسان ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ تو ابلیس بھی ایسا ہی تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قریب کیا۔ جہاں فرشتے ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں ٹھکانہ دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں، اور جب یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی گئی تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ ایک ایسی اور مخلوق بنانا چاہتے ہیں جس کو آپ اختیار دیں گے تو یہ زمین پر فساد مچائے گا۔ کیونکہ ایک ایکسپیرینس ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب جنات بنائے وہ ایک ایسی مخلوق تھی جس کے پاس اختیار تھا اور اس نے فساد مچایا۔ تو فرشتوں کا یہ اعتراض تھا کہ آپ ایک اور مخلوق بنانا تو چاہ رہے ہیں لیکن یہ زمین پہ فساد کرے گا، زمین پر جنگ کرے گا، یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے گا، یہ آپ کا نافرمان بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا
کہ اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا انسان کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا تو شیطان بھی وہاں موجود تھا اور وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا، یہ ساری باتیں سن رہا تھا جو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہو رہی تھیں، اور اس کے دل کے اندر اسی وقت سے ایک حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پر جب تک انسان کو نہیں بنایا گیا تھا، ابلیس ایک ایسا تھا جس کے پاس اختیار تھا۔ اس کو حسد کس بات پہ ہونا شروع ہو گیا؟ اس وقت تک اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ کیوں شروع ہو گیا؟ کہ میری جیسی ایک اور مخلوق اللہ تعالیٰ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ کیا تھا؟ حسد۔ اب میں اس کو دیکھو آپ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتا ہوں۔ آپ کلاس میں ہوتے ہو، آپ کا ٹیچر کسی ایک بچے کو تھوڑا سا فیور کر دے، کسی ایک بچے کی تھوڑی سی تعریف کر دے، آپ کے دل میں اس بچے کے خلاف اور اپنے ٹیچر کے خلاف بغض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ چیز غلط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب وہ پتلا بنا لیا، اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حکم دیا فرشتوں کو، اور وہاں پہ ابلیس بھی موجود تھا، کہ اس کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ سجدہ عبادت کے لیے نہیں کروایا جا رہا تھا، سجدہ تکریم کے لیے کروایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں نے جو مخلوق بنائی ہے اس کو عزت ملے، اس کو عزت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا۔ لاکھوں فرشتے ہوں گے اس ٹائم پر، سارے فوراً سے پہلے سجدے میں گر گئے۔ سجدہ ایک نے نہیں کیا۔ کون تھا وہ؟ ابلیس۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا اس بات کا۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھو، جب آپ کا بڑا کوئی آپ کو بات کہتا ہے، آپ کو وہ بات ماننی چاہیے۔ یہ بات سائیڈ پر رکھ کے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، مجھے یہ بات ماننی ہے کیونکہ یہ آرڈر کس کا ہے؟ یہ میرے بڑے کا آرڈر ہے۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا، یہاں سے پرابلم ہونا شروع۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں میں نے ایک آرڈر دیا، تمہیں میں نے ایک حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جانتے اس نے کیا کیا؟ دوسرا بڑا جرم۔ پہلا جرم کیا تھا؟ اس نے سجدہ نہیں کیا، ایک جرم کافی تھا نا، معافی مانگ لیتا، نہیں مانگی معافی۔ دوسرا جرم، اب بحث پر اتر آیا، اور بحث میں کیا کہتا ہے؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا، اسے مٹی سے بنایا گیا ہے، میں عبادت بہت زیادہ کرتا ہوں، یہ اتنی عبادت نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ بات ایک حقیقت ہے، ابلیس بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس نے دوسرا بڑا جرم کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی، اور بحث میں کیا کہتا ہے؟ میں بہتر ہوں، یہ بہتر نہیں ہے۔ کلاس میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ اپنی امی ابو کو بھی کہتے ہیں، آپ اپنے ٹیچرز کو بھی یہ بات کہتے ہیں، مس آپ کو تو بس وہی نظر آتا ہے، میری طرف تو آپ کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ امی ابو کو بھی کہتے ہیں، بھائی آپ کو چھوٹا والا اچھا لگتا ہے، بھائی آپ کو وہی والا اچھا لگتا ہے، میں تو اچھا ہوں ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ شیطان نے جو جرم کیا آپ وہ جرم کر رہے ہو۔ شیطان نے بحث کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے بڑے کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، آپ بھی وہی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ ایسا ہی ہے نا۔ اب اس نے بحث بھی کر لی، بحث کے بعد تیسرا بڑا جرم سنیے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگایا، اپنے بڑے پر الزام لگایا، اور الزام دیکھو ابھی تک تو اس نے یہ کہا تھا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ اس کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی۔ اب الزام کیا لگاتا ہے؟ الزام لگاتا ہے اپنے بڑے پر کہ آپ نے یہ پلان کیا ہے، آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ مجھے نیچا دکھا سکیں، میں تو اس سے بہتر تھا، آپ نے یہ جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ تیسرا بڑا جرم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہے نا۔ دیکھو پہلا کیا تھا؟ انکار، اس سے بڑا کیا تھا؟ بحث شروع کر دی۔ تیسرا کیا ہے؟ الزام لگا رہے اپنے بڑے کے اوپر کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے غلط کیا ہے، آپ مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا کیا تھا؟ تیسرا بڑا جرم۔ 3 جرم بتا دیے میں نے آپ کو۔ اب مجھے بتاؤ
کہ آپ کی زندگی میں کیا آپ کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں نا، ہے نا؟ آج تک نہیں پتا تھی، لیکن اب آپ کو آہستہ آہستہ پتا چل رہا ہے۔ آپ بھی اکثر اپنے بڑے پر الزام لگا دیتے ہو کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، آپ نے جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کیا ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ لوگ بھی ایسا بول دیتے ہو نا، بولتے ہو نا؟ تو یہ کیا کرتے ہو آپ؟ اچھا عمل کرتے ہو یا غلط کرتے ہو؟ غلط کرتے ہو۔ اب چوتھا بڑا جرم سنیے، یہ 3 بڑے جرم بتائے میں نے آپ کو ابلیس کے، چوتھا بڑا جرم سنو۔ اب کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے یا اللہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے مہلت دیں قیامت تک کے لیے، آپ مجھے مہلت دیں۔ آپ دیکھیں گے جس کو آپ نے سجدہ کروایا ہے، یعنی کہ انسان، آپ، میں، ہم انسان ہیں نا، انسان کو بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے کیا کہا؟ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ دیکھیں گے یہ ناشکرا رہے گا، یہ آپ کے ساتھ شرک کرے گا، یہ تکبر کرے گا، یہ بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، یہ اس زمین پر فساد مچائے گا، یہ دوسروں کے ساتھ غلط کرے گا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ ہر برائی میں پڑے گا، یہ دوسروں کو دھوکہ دے گا، یہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا۔ میں یہ آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا کہ میں ٹھیک تھا یا اللہ آپ غلط تھے۔ یہ اب اس نے کیا کیا؟ چیلنج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ یہاں سے نکل جاؤ، اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا سا بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، انسان تمہارے سامنے کمزور ہے، تم جن ہو، تم طاقت میں زیادہ ہو، انسان کمزور ہے، تم اس کے دل میں داخل ہو سکتے ہو، وہ تمہارے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تم اسے وسوسے ڈال سکتے ہو، انسان تمہارے دل میں وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ تم انسان کو دیکھ سکتے ہو، انسان تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہمیں نہیں پتا شیطان کہاں ہوتا ہے۔ ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں، شیطان ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے، شیطان ہمارے قریب کھڑا ہوا ہوتا ہے، ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اسے ہم نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے پاس ایک فوج ہوگی، تمہارے چیلے ہوں گے، تمہارے پاس بہت سے شیاطین ہوں گے جو تمہارے لیے دن رات کام کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی تم دیکھو گے کہ اس دنیا میں بے شک تھوڑے سے لوگ ہوں، لیکن وہ سیدھے راستے سے نہیں ہٹیں گے، وہ شیطان تمہارے راستے پر نہیں چلیں گے، وہ سب انسان وہ کام کریں گے جو میں نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو یہ زندگی اس دن سے شروع ہوئی، آج تک چلی آ رہی ہے۔ اب اس کے اندر ہمیں سبق کیا ملے؟ دیکھو، بڑے کی جو بات ہوتی ہے نا، اس کو ماننے کے 2 ایلیمنٹ اپنی زندگی میں رکھو۔ یہ آج اپنے دل میں بٹھا لو، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اپنے پاس لکھ لو گھر جا کر کہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں رکھنا بڑے کی بات ماننے کے لیے۔ پہلی کیا؟ کہ ان کا علم ہم سے زیادہ ہے۔ ان کا علم کیا ہے؟ ہم سے زیادہ۔ علم سے مراد کیا ہے؟ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ان کی سوچ وسیع ہے۔ یہ ایلیمنٹ پہلا ہے جو آپ اپنی زندگی میں رکھو گے کہ میں ان کی بات اس لیے مان رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئے، تمہیں اگر لگے کہ نہیں میرا علم زیادہ ہے، تو پھر یہ کر لینا، دوسرا ایلیمنٹ یہ سوچ لینا کہ یہ میرے بڑے ہیں، ان کے احسانات میرے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ بڑا چاہے ٹیچر ہو، بڑا چاہے آپ کے گھر میں ہو، بڑا بھائی ہو، بڑی بہن ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی بڑا ہو، آپ یہ سوچ لینا ان کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں، میں ان کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا، میں ان کی نظروں میں نظریں نہیں ملا سکتا، میں ان کے سامنے انکار نہیں کر سکتا۔ پہلا جرم کیا تھا شیطان کا؟ انکار کرنا۔ میں ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا۔ دوسرا جرم کیا تھا شیطان کا؟ بحث کرنا۔ میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، یہ شیطان کا ایک اور جرم تھا۔ تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ یا پھر شیطان کے راستے پہ۔ جب قیامت کے دن ہم سب لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، ہم سے پہلے بھی جو لوگ آئے، ہمارے بعد بھی جو لوگ آئیں گے، تو ایک صف آپ کو ایسی ملے گی جن کا لیڈر شیطان ہوگا، شیطان ان کے ساتھ سب سے آگے کھڑا ہوا ہوگا، اور اس کے پیچھے آپ کو کروڑوں لوگ ملیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ شیطان نے جو چیلنج کیا ہے اور چیلنج کر کے وہ بالکل ریلیکس ہو گیا، نہیں،
کروڑوں سال پہلے چیلنج کیا اس نے، وہ آج تک محنت کر رہا ہے ہر انسان کو بھٹکانے کے لیے، ہر انسان کو غلط راستے پر چلانے کے لیے، ہر انسان سے وہ جرم کروانے کے لیے جو اس نے کیا۔ اس نے کیا جرم کیا؟ اس نے تکبر کیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کو اس بات پہ راضی ہو جانا چاہیے تھا کہ کوئی بات نہیں، میری کروڑوں سال کی عبادتیں ہیں، میرا جو مقام ہے وہی رہے گا، یہ حضرت آدم ہے، کوئی پرابلم نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے۔ لیکن اسے کیا ہو گیا؟ حسد۔ اس نے کمپیریزن کر لیا۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، اپنا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کلاس کے اندر بہت ہوتا ہے یہ، کیونکہ میں خود بھی ٹیچر ہوں، کلاس کے اندر یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ سر آپ کو تو یہی اچھا لگتا ہے، مس آپ کو تو یہی بچہ اچھا لگتا ہے، مس میری طرف تو آپ کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ حسد ہے۔ جو آپ کا بڑا ہے آپ بھی اس کے لیے اتنے معنی رکھتے ہو جتنا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بچہ، لیکن آپ نہیں سمجھتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا؟ بڑے کی بات ماننے کے دو ایلیمنٹ بتائے، دو اصول بتائے، دو رولز بتائے، دو پرنسپل بتائے۔ کیا تھے وہ؟ ایک یہ کہ ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے، اور دوسرا کیا؟ انہوں نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میں اپنے بڑوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں وہ کام بالکل نہیں کر سکتا جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح زندگی گزاروں گا۔ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، اور وہ کیا غلطی تھی، وہ کیا خطا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اس جنت میں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، بس اس درخت کے پاس مت جائیے گا۔ لیکن شیطان وہاں پہنچا۔ شیطان نے کیا چیلنج کیا تھا؟ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا کہ انسان آپ کا نافرما بردار ہے۔ اور شیطان جب وہاں پہنچا، شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے، اور ظاہر سی بات ہے شیطان طاقتور ہے، انسان کمزور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے، لیکن جب جنت سے نکالا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی کہ غلطی کس کی ہے؟ میری۔ تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے، آپ بھی سب بیٹھے ہو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ ایک بڑے انسان بنو گے، آپ ایک ایسے انسان بنو گے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ جس طرح آپ کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے رہبر ہیں یہ لوگ، آپ سب کے لیڈرز ہیں یہ لوگ، ایک وقت آئے گا آپ بھی ایسے بنو گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت تک جانے کے لیے بیٹا اپنے اندر صبر رکھنا، اپنے اندر تحمل رکھنا، اپنے بڑے کے سامنے کبھی بحث مت کرنا، اپنے بڑے کو کبھی غلط مت سمجھنا۔ آپ غلط ہو، بڑا صحیح ہے، یہ بات اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو میرے بچے یہ بات یاد رکھنا، آپ دنیا میں بہت ترقی کریں گے، ترقی اور آپ کے درمیان فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ ان کا تجربہ جو آپ کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ ہے، یہ وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں جو ابھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہے، ان کی ایک عمر گزر چکی ہے، ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے۔ یہ استاد، یہ جو ٹیچرز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو 20 سال کا سفر 2 سال میں کروا سکتے ہیں۔ کیسے؟ یہ آپ کو ان غلطیوں سے منع کر دیں گے، ان غلطیوں سے روک دیں گے جو ان سے ہو گئیں، اور یہ آپ کو وہ ٹرکس بتا دیں گے جن سے آپ جلدی کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو نہیں میں اپنے بڑوں سے دور رہوں گا، میں خود کروں گا، می مائی سیلف اینڈ آئی، تو یہ بات یاد رکھنا بیٹا، یہ کام شیطان نے کیا تھا۔ وہ اپنے بڑے کے ساتھ جڑ کر نہیں رہا، وہ اپنے بڑے سے دور ہو گیا، تو اس کا نقصان اسے کیا ہوا؟ وہ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ بے شمار انسان ہوں گے، اور وہ انسان اس ٹائم کہیں گے اے ابلیس تم نے ہمیں مروا دیا، تو شیطان آگے سے یہ نہیں کہے گا، شیطان پتہ ہے کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا یہ تم لوگوں کا اپنا عمل تھا۔ وہ اس ٹائم مکر جائے گا، وہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا، کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو، مجھے اپنے بڑے کو نیچا دکھانا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر رہنا، وہ غلطیاں مت کرنا جو شیطان نے کی اور وہ شیطان بن گیا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلو گے تو
جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں کوئی منکر بنتا ہے، کوئی نکیر بنتا ہے، کوئی کرامن بنتا ہے، کوئی کاتبین بنتا ہے، کوئی میکائل بنتا ہے، کوئی اسرافیل بنتا ہے، کوئی جبرائیل بنتا ہے، اور جو اپنے بڑے کی بات نہیں مانتا بیٹا وہ شیطان بن جاتا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ زندگی بہت جلدی گزر جاتی ہے، زندگی میں آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ جو ابھی آپ کی ایج ہے بیٹا یہ سیکھنے کی عمر ہے، اس میں جتنا سیکھ سکتے ہو کتابیں پڑھو، جتنا سیکھ سکتے ہو اپنے استادوں کے پاس جاؤ، ان سے جا کے پوچھو، ان سے جا کے مشورے لو، اور ایک وقت آئے گا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیاب کرے گا۔ تو میں آپ لوگوں کا اب زیادہ وقت نہیں لیتا، ویسے بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھک گئے ہوگے، تو کہیں سنی بات میں جو بھی غلطی تھی وہ میری تھی، جو حق بیان ہوا وہ آپ سب کا تھا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں بڑے لوگوں کی باتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔